اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا مولانا مقتدانا هادينا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم الصلاة على نبيه وأخيه وعترته وذريته وباب الحكمة والناطق والحي سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب كل غالب إمام المشارق والمغارب سيد الوصيين فاتح باب خیبر قاتل مرحب وانتر والد الشبیر و شبر فی شانہ ضربت على یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پروردگار عالم قرآن مجید میں انسانوں کو انسان بننے کا بہترین فارمولہ دے رہا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب کہہ دو کہ پروردگار کچھ بھی اجر نہیں چاہتا، نہیں سوال کرتا، نہیں مانگتا، بس اگر اسے کچھ چاہیے تو وہ تمہارے رشتہ داروں کی محبت چاہیے۔ اگر اس آیت کی تفسیر بیان کی جائے تو گفتگو تفسیر ہی تک رہ جائے گی اور وقت گزر جائے گا، لہذا اب تمہید کے سارے وقت نکل چکے ہیں، تمہید کی ساری منزلیں ختم ہو چکی ہیں، لہذا ان ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے کل کی گفتگو جہاں سے ختم کی تھی آج اسی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن اور آل محمد یہ دو ایسے گہرے آپس کے رشتے ہیں کہ جن رشتوں میں نہ تو کبھی درار پیدا ہوا، جن رشتوں میں نہ تو کبھی دوری پیدا ہوئی، جن رشتوں میں نہ تو کبھی کسی بات کی شکایت اور شکوہ اور گلہ دیکھا گیا کہ کہیں پر قرآن آل محمد سے شکایت کرے، اور کہیں یہ بھی نہیں ملتا کہ آل محمد قرآن کے بارے میں شکایت کریں کہ اس نے ہماری ہر فضیلت کو کیوں نہیں سمیٹا۔ لہذا یہ ایسے رشتے ہیں کہ دنیا کی ساری رشتہ داریاں ایک طرف، قرآن اور آل محمد کا رشتہ ایک طرف۔ اب کمال محبت تو یہی ہے کہ اللہ جب کسی کی محبت کی اجرت مانگے
اور یہی کہے کہ دیکھو میں نے تمہیں اتنی بے شمار نعمتوں سے نواز ڈالا، ساری تمہاری زندگی کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اس کی اجرت یہی ہے کہ تم محمد اور آل محمد سے محبت کرو۔ اب اگر فقط اشارہ کر رہا ہوں اور آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ وہ کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو ملا لیں اور انہیں مکمل ثواب مل جائے، تو اب عزیزو آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ مانگ کیا رہا ہے بندوں سے؟ فقط محبت آل محمد مانگ رہا ہے۔ تو اب کسی چیز سے اگر کوئی انسان آپ سے کوئی چیز مانگے اور اس پہ اتنا پریشر ڈال کے مانگے کہ دیکھو کچھ مت دو لیکن یہ چیز ہمیں ضرور دو، چاہے جس حالت سے کہیں سے بھی لا کر دو، تو مانگنا بھی ایک محبت کی علامت ہے۔ اس لیے کہ جب تک اس شے سے محبت نہیں ہوگی انسان اسے پورا نہیں کر سکتا، انسان اسے طلب نہیں کر سکتا، انسان اسے مانگ نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی ہم سے یہ سوال کر لے کہ اللہ آل محمد سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ اس کی محبت کا نہ تو کوئی اندازہ لگا سکتا، اس کی محبت کی نہ تو کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے، اس کی محبت کی نہ تو کوئی نظیر پیش کر سکتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اسے آل محمد کی محبت اتنی پیاری ہے کہ اس نے اجرت میں تم سے مانگ لی۔ میں جو چاہ رہا ہوں، ورنہ کچھ اور مانگ سکتا تھا، ساری چیزیں اللہ کے پاس تھیں، لیکن اب اتنی آل محمد سے محبت ہے کہ اگر تم اجرت دے کر میری نگاہ میں انسان بننا چاہتے ہو تو آل محمد سے محبت کرو۔ لہذا اے دنیا کے مسلمانوں، تمہاری عبادتیں ایک طرف، تمہارا روزہ ایک طرف، تمہاری نماز ایک طرف، تمہارا حج ایک طرف، لیکن یاد رکھو یہ عبادتیں تمہیں انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان اسی وقت بنو گے جب دل میں آل محمد کی محبت پیدا کر لو گے، اور جیسے جیسے آل محمد کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی تمہاری نماز قبول ہوتی چلی جائے گی، تمہارا روزہ قبول ہوتا چلا جائے گا، تمہارا حج قبول ہوتا جائے گا۔ ہر عبادت کو اگر قبول کروانا چاہتے ہو تو پہلے آل محمد کی محبت حاصل کر لو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ یہ تمہید کی منزلیں میں نے طے کر لی، اور اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا کر کل کی بات سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں۔ سارے حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ اسلام پہ جو سب سے سخت ترین منزل جنگ کے اعتبار سے آئی وہ جنگ خندق ہے۔ لہذا میں نے پہلے اسی جنگ کا تذکرہ کیا اور انشاءاللہ اور مجلسوں میں اور بھی جنگوں کا ذکر کروں گا، لیکن اب یہاں پر آپ کو روک رہا ہوں۔ علی کی طاقت کے اوپر آج بھی کمنٹس ہو رہا ہے اور کل بھی ہوتا رہا، لیکن اگر عقلی دلیلیں دی جائیں اور فطرت کے اعتبار سے بات کی جائے تو یہیں پر علی کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، طاقت ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کمزور ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس طاقت نہ ہوتی تو رستم و سہراب کی شجاعت کا قصیدہ نہیں پڑھا جاتا۔ اگر انسان کے پاس طاقت نہ ہوتی تو مرہب و انتر جیسے بہادر نہ بنتے۔ اگر انسان کے پاس طاقت نہ ہوتی تو عمرو ابن عبدود جیسا پہلوان پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن طاقت تو ہر کے پاس ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ طاقت کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ چکا ہے قرآن مجید میں کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا تھا، پھر ہم نے اس کے اندر طاقتیں پیدا کی، اس کی خون کی روانی کو بڑھایا، اس کے گوشت میں مضبوط ہڈیاں پیدا کی، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا گیا اور بہادر تیار ہوا۔ تو اب طاقتیں انسان کو جیسے جیسے طاقت ملتی رہی انسان بہادر بنتا چلا گیا۔ تو طاقت ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے رشتہ رکھتا ہو،
لیکن طاقت ہر کے پاس رہی ہے، طاقت ہر انسان کو اللہ نے دی ہے، مگر میرے دوستو اب انصاف سے بتانا کہ طاقتور تو بہت مل جائیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی اللہ نے اسے طاقت دی ہے اتنا ہی طاقت پر کنٹرول بھی دیا ہو۔ اگر آپ اس گفتگو کو سمجھ گئے تو پھر جنگ خندق کا سمجھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ فقط آپ کو آمادہ اور تیار کر رہا ہوں تاکہ میری آنے والی گفتگو آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جتنا انسان طاقتور ہو اتنا ہی اس کو اپنی طاقت پر کنٹرول ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دو جوان جذبات میں آ کر لڑتے ہیں تو کئی لوگ اسے روک کر سنبھالتے ہیں کہ نہیں، کتنا بے قابو ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی دو آدمی لڑ رہا ہے اور لڑتے لڑتے اچانک وہ رک گیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ فطرت انسان کو ہر عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے، اس لیے کہ فطرت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم فطرت کے اختیار میں ہو۔ لہذا آہستہ آہستہ بزرگ سمجھائیں گے، دوست احباب سمجھائیں گے، بیٹا ہو گیا، اس کو الگ کریں گے، اس کو الگ کریں گے، تب بھی ایک وقت لگتا ہے ٹھنڈا ہونے میں، نرم پڑنے میں، لیکن کمال طاقت علی ہے۔ بھائی اگر جملہ آپ سمجھ گئے تو میری گفتگو آسان ہو جائے گی۔ اب یہ تو طے ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف اور میرے مولا علی کی طاقت ایک طرف۔ توجہ جا رہا ہوں، تو تمہارے پاس معمولی طاقت ہے تب بھی کنٹرول نہیں، اور جو دنیا کا سب سے بڑا بہادر جتنی طاقت تھی اتنا ہی کنٹرول بھی تھا۔ بھائی اگر طاقت دیکھنی ہے تو عمرو جیسے پہلوان کو پٹکا، یہ ہے طاقت، اور جب لعاب دہن پھینکا تو سینے سے اتر گئے، یہ ہے کنٹرول۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اتنے بڑے بہادر کو پٹکنا کیا طاقت نہیں ہے؟ دنیا کو دکھایا کہ جسے تم دنیا کا سب سے بڑا بہادر سمجھتے ہو وہ تو میرے اشارے کے بھی برابر نہیں ہے، یہی نہ ہے، لیکن اترے سینے سے کیوں؟ فقط اس لیے کہ دیکھ لو جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اتنا ہی کنٹرول بھی دیا ہے، ورنہ اگر اسی جذبات میں عمرو کا سر کٹ گیا ہوتا تو کتنے مسلمان مورخ اس جنگ کو پرسنلی جنگ بیان کرتے کہ یہ تو علی کی پرائیویٹ جنگ تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سارے نکات ہیں جو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ اگر ان کے تفکرات کے اوپر بحث کرنے لگوں تو پوری رات کٹ جائے گی، لیکن بحث مکمل نہیں ہوگی۔ تو اب عزیزو، جنگ خندق سن 5 ہجری میں نے بیان کیا، اور ابو سفیان عمرو ابن عبدود کو چڑھا کر دھوکے سے تیار کر کے لے کر آیا۔ اب ادھر دشمنوں کے لشکر میں کتنے آدمی؟ ایک روایت میں 24,000، ایک روایت میں 30,000، ایک روایت میں 40,000۔ چلیے یہ بھی کوئی معمولی عدد نہیں ہے، مجھے آدمی نہیں گننا ہے، مجھے تو فقط عمرو ابن عبدود اور علی کا منظر پیش کرنا ہے۔ اچھا صاحب ادھر آئیے، اب ایک روایت میں 313 مسلمان تھے، ایک روایت میں 545 علماء لکھتے ہیں، اور ایک صاحب نے کچھ اور ہی خصوصیت بڑھا دی، انہوں نے کہا نہیں 3000 مسلمان تھے، اور میں تو اور خوش ہوا کہ جتنے مسلمان بڑھیں گے اتنے ہی میرے علی کا مرتبہ اور بڑھے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی 3000 مان لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کل کی بات جو گفتگو جہاں تک ختم کی تھی وہیں سے آگے بڑھ رہا ہوں، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ جب عمرو ابن عبدود نے خندق دیکھی، اچھا ادھر مشرکوں کا ڈیرا ہے اور ادھر مسلمانوں کا ڈیرا ہے، 21 دن تک یہ ڈیرا ادھر پڑا رہا ادھر پڑا رہا، 21 دن کے بعد جنگ خندق ہوئی ہے۔ اچھا صاحب 21 دن کا اگر ہم بیورہ پیش کرنے لگیں تو 21 دن لگ جائے گا، آیا کئے دن کے لیے ہوں؟ کچھ تو بولیے حضرات، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اچھا بڑی محنت کیا ہے، قسم کھا رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے کوشش کی کہ 21 دن
शांति आंदोलन तो नहीं रहा होगा। 21 दिन इधर मुसलमान, 21 दिन इधर मुशरिक, इधर अम्र इब्न अब्दऊद, इधर असहाब में उसका डर। अच्छा, अगर कई मंजर को सामने रखा जाए, जंग खंदक इस्लाम की एक अहम तरीन जंग का नाम है। उधर अबू सुफियान का एंड कंपनी ये सोच के खुश हो रही है कि अब ये आया है, अब तो हमारा काम हो ही जाएगा। इधर का मंजर, अब इधर आइए असहाब एंड कंपनी, कौन लड़ने जाएगा इससे? कौन लड़ने जाएगा इससे? है कि नहीं है? अगर इंसान गौर करे तो ये बातें पैदा हुई होगी कि नहीं हुई होंगी, और हुई हैं। उलमा ने लिखी हैं बातों को, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं 21 दिन का ब्यौरा पेश करूं। लेकिन अगर है तो बस एक इशारा करके आगे बढ़ूं कि अम्र इब्न अब्दऊद, कसम खा रहा हूं कि क्या घोटाला किया गया। सुन लें, तारीख के औराक पलट रहा हूं और सच्चाई है, किसी शिया आलिम की किताब में नहीं मिलता है। जाके उठाकर देखिए कि कैसे जंग खंदक हुई है। नबी ने तो ये सोच कर गड्ढा खनवाया था कि मुशरिक आएंगे और मजबूर और लाचार होकर वापस चले जाएंगे, मुसलमान बच जाएंगे। लेकिन अजीजों, गौर कर रहा हूं, अम्र इब्न अब्दऊद बार बार अबू सुफियान को ललकार रहा है, कहां है वो आदमी? तू तो मुझसे कह के लाया था कि काफी लोग हैं लड़ने के लिए, और यहां तो कह रहा है, अम्र इब्न अब्दऊद के जुमले निकले हुए सुने, कह रहा यहां तो ये आलम है कि अगर सुई भी गिर जाए तो मैं सुन लूं। अरे सन्नाटे का आलम पेश कर रहा है। ये सन्नाटा कैसा था? हैबत थी इतनी उसकी, उसका खौफ इतना लोगों पे तारी था। अजीजों, जुमला मेरा ज़ाया ना करिएगा। जब 16 दिन गुजर गए, मैंने 15 दिन छोड़ दिया, 16 दिन गुजर गए, तो अम्र इब्न अब्दऊद अबू सुफियान के पास आया, कहा ये बता, मैं यहाँ चक्कर काटने आया हूँ। ठीके पे लड़ाई लड़ता था ना भाई, हर आदमी का एक ठीका होता है। आजकल भी शूटर लोग पैसे पे तय किए जाते हैं, तो ये ऐसे ही बहादुर था, किराए का भी काम करता था। तो किराए के बहादुर का तो इतना कसीदा पढ़ा गया, और जो इस्लाम का बहादुर था, जो दीन का मुजाहिद था, उसकी शुजाअत का कोई कसीदा पढ़ने को तैयार नहीं है। अच्छा, तूने क्यों बुलाया मुझे यहाँ? चुप, खामोश। कहा मैं वापस जा रहा हूं, मैं वापस जा रहा हूं। एक बार अबू सुफियान ने कहा, अरे बाप रे बाप, अगर ये गया तो फिर हम लोगों का क्या होगा? अब इसने चाल चली, अपने चमचों को बुलाया, कहा जरा उचकाओ, ललकारो। तो एक बार अम्र इब्न अब्दऊद से अबू सुफियान, मैंने कहा ना कि चालाक कौन था अम्र यास, कहता है अम्र इब्न अब्दऊद, क्या तू अपने कौम की जंग समझकर लड़ने आया है? देखिए, अगर जुमला ज़ाया होगा तो गुफ्तगू बेकार हो जाएगी। का क्या मकसद? का ये ऐसे नहीं लड़ते हैं, इन्हें आमादा किया जाता है, इन्हें तैयार किया, जरा ललकारो, जरा से कुछ रजस पढ़ो, और जब तुम्हारी आवाज खैमे असहाब में जाएगी, और देखो संजीदगी से मत पुकारना। देखिए, जुमला कह रहा हूं, सब तारीख के कुछ कमेंट्स भी हो, ताकि उनके अंदर एक जोश और बलबला पैदा हो और हम जंग करके जीत लें। इसलिए कि तुम्हारी हैबत इतनी तारी है कि मैंने अभी तक किसी सहाबी को खैमे से बाहर निकलते नहीं देखा। हाय हाय, ये 16 दिन का ब्यौरा है। बस ये मैंने एक मुख्तसर से जुमले में समेट दिया। 3 हफ्ते के बाद जंग हुई है, किसी भी किताब में उठाकर देखिए, जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ। अच्छा साहब, उसके बाद क्या हुआ? अम्र इब्न अब्दऊद और अबू सुफियान, खालिद इब्न वलीद, अम्र यास, फला 7 लोग, इन्होंने कहा कि खंदक का एक बार चक्कर लगा लिया जाए। तवज्जो जा रहा हूँ। अच्छा, होते वो हजीफा या क्या नाम है तारीख में, बहरहाल जिसको तड़ी पार किया था रसूल खुदा ने, वो यहूदियों को, तो वो मदीने के 40 मील पीछे हिस्से में जाकर आबाद थे। चूँकि वो यहूदी बहुत मालदार थे, बहुत पैसे वाले थे, तिजारत करते थे, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थी उन्हीं के यहाँ से मदीने आती थी। तो
تو عمرو عاص نے کہا ابو سفیان سے کہ دیکھو ایک ہی صورت ہے، رسول نے انہیں تڑیپار کیا ہے، ان کے دل میں مسلمانوں کی نفرت بھری ہے، ایک صورت یہ ہے کہ ان کا جب کھانا پینا بند ہو جائے گا تب یہ خود بخود خیمے سے باہر نکلیں گے۔ کہ توجہ چاہ رہا ہوں، اسلام کی عزت کو کس نے بچایا؟ قرآن کی عزت کو بچانے والا کون ہے؟ کوئی تو مسلمان ایک نام ہمیں بتا دے۔ اچھا یہ سارا پلان ہے جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہاں آدمی گیا ان کا اور وہاں کے لیڈر کو پٹایا گیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے میں جو چیزیں کھانے پینے کی آتی تھیں وہ بند ہو گئیں، بھکمری کا عالم، پیاس کا غلبہ، فریادیں شروع ہوئیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رسول خدا کو خبر ملی کہ کوئی بات نہیں ہے، ابن مسعود کو بلاؤ۔ ابن مسعود کو بلایا، کہ یہ بتا تجھے مسلمان کس نے بنایا ہے؟ نبی اللہ آپ نے بنایا ہے۔ دیکھیے یہ رسول نے کیوں پوچھا؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ یہ جملہ رسول نے کیوں پوچھا کہ تجھے مسلمان کس نے بنایا ہے؟ کچھ تو اشارہ سمجھا کریے، کچھ تو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اچھا صاحب، اور وہ ایک دن پہلے ہی مسلمان ہوا تھا، وہ لیڈر تھا۔ راجہ رسول نے کہا کہ یہ کام تمہارے حوالے ہے، جتنا ہو جس طرح سے بھی ہو کھانے پینے کا سامان مدینے میں آنا چاہیے۔ یہ ابن مسعود گیا، چونکہ وہ یہودیوں کے گروپ کا ایک آدمی تھا، یہودیوں کو پتہ نہ چلا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کو یہ بات لیک نہیں ہو پائی۔ دیکھیے اللہ کیسے اسلام کی عزت کو بچاتا ہے۔ اس نے جا کے یہودیوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ دیکھو تم ایک نبی اور ایک امام پہ ظلم کر رہے ہو، تم ان کو مار کے کچھ نہیں پاؤ گے، یہ جو آئے ہیں یہ تم پر قابض ہو جائیں گے، تم نہ گھر کے رہو گے۔ یہ بات یہودیوں کے سمجھ میں آ گئی، یہ بات یہودیوں کے سمجھ میں آ گئی کہ یار ابن مسعود تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ اپنا ہی آدمی ہو کے کہہ رہا ہے۔ جو چاہ رہا ہوں، اب قرآن نے اس کا منظر بیان کیا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ دیکھیے اتنا سا عمل کرنے والا انسان کہ جو یہودیوں کو امداد روکنے کے اوپر عمل کر کے مدینے میں آب و دانہ پہنچوا دے، تو اللہ کہتا ہے کبھی کبھی ایسے لوگ کافروں سے بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے بات پر میرے؟ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا جب ابو سفیان نے دیکھا کہ اب پھر ادھر سے مدینے میں مال سپلائی ہونے لگا ہے، پریشان ہوا کہ ہماری جو اسکیم تھی وہ فیل ہو رہی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اب وہ خندق کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ اگر برا نہ مانیے گا، قسم کھا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے فقط انصاف چاہتا ہوں، انصاف چاہتا ہوں۔ رسول نے کیا کہا تھا کہ 5 گز 5 میٹر چوڑا اور 5 میٹر گہرا خندق کھنا جائے۔ سامنے سے تو کھن دیا گیا، کہاں سو رہے ہیں؟ اور جب دراسی جہاں تک خیمے کی حد تھی وہاں تک تو حساب صحیح رہا، اور آگے بڑھ کے یہ کس نے کام کیا کہ اس کی لمبائی گھٹا دی اور گہرائی گھٹا دی؟ میں کہتا ہوں اے میرے پروردگار، کیوں نہیں ان کے چہرے کی نقاب پلٹ دے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جب عمرو بن عبدود نے گھوڑے دوڑا کے جائزے لیے خندق کے، تو ایک جگہ اسے تنگ ملی جہاں 3 میٹر فقط خندق کھنی گئی تھی، اور اس نے ایک بار اپنے لشکر کو آواز دیا، آؤ سراغ مل گیا ہمیں، وہاں تک پہنچنے کا ہمیں سراغ مل گیا۔ اور یہ کہنے کے بعد اس نے ایک بار گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا وہ گڈھے کو پار کر کے ادھر چلا گیا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، یہ کس نے کام کیا تھا؟ اگر نام لینے لگوں تو برا لگنے لگے گا۔ یہ کس نے غلط کام کیا؟ لیکن جو ہو رہا تھا وہ صحیح بھی ہوا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اگر یہ گھوٹالہ نہ ہوتا تو عمر مرتا کیسے؟ اس لیے کہ صحابیت کا امتحان بھی ہو رہا تھا۔ اور اب جملہ سنیں قسم خدا کی، اگر آپ نہ خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ اور آنے کے بعد خالد ابن ولید بھی کودا، وہ بھی کودے، سارے گھوڑے، 14-15 افراد آئے۔
اور اب خالد ابن ولید سر اٹھا کر کہتا ہے آج دیکھتے ہیں کہ کس میں ہمت ہے۔ کل تو رسول کے پیچھے پیچھے بہت لوگ اچکتے تھے، دیکھیں کافر کہہ رہا ہے، یہ مسلمان کے ذہن سے نکلا ہوا جملہ نہیں ہے۔ میں ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، میں بہت محدود دائرے میں بیان کرتا ہوں، لہذا اب اس کو آپ سنیں۔ عمر نے ایک نیزہ گاڑا، اور اب تاریخ کے فقرے ہیں کہ جیسے ہی عمر نے نیزہ نصب کیا، اصحاب جو خیمے کے اندر بیٹھے تھے اور ان خیموں میں جو سوراخ کر کر کے منظر دیکھا جا رہا تھا، ان سوراخ کو بھی چھپا دیا گیا۔ دیکھیں یہ تاریخ کے جملے ہیں، انتظام حیدر کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہے۔ ابھی تک تو اس میں سوراخ کر کے جھانک کے دیکھا جاتا تھا، خندق اس پار کے سارے منظر دکھ رہے تھے، اور جب عمر ابن عبدود یہاں آ گیا تو اب وہ سوراخ بند کر دیے گئے۔ بھائی اگر جملہ کہوں تو برا لگ جائے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، ارے جو بہادر کو دیکھنے سے بھی گھبرائے وہ جنگ کیا جیت پائے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، جو دیکھنے سے بھی گھرے۔ اچھا ایک بار عمر نے نعرہ لگایا، آؤ تم میں سے کوئی ہو، اور جملہ سنیے جو ہم لوگ بولتے ہیں یہ پرانے زمانے کا، کہ اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو آ جاؤ خیمے سے باہر۔ یہ آج نیا جملہ نہیں ہے، یہ قدیمی جملہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کتنے لوگ باہر آئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر نے جو بات کہی وہ کچھ سچائی تو ہے اس میں۔ ہائے 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 ہائے، بھائی میں کیا جملے کہاں سے پوائنٹ نکالوں، اور ہر پوائنٹ پہ پکڑ جا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ عمر نے کہا ہے تم میں سے جو اپنی ماں کا دودھ پیے ہے تو خیمے سے باہر آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ کوئی تاریخ دکھا دے کہ ایک صحابی نکلا ہو؟ اٹھنے والے اٹھے تو علی تھے۔ رسول نے کہا نہیں علی بیٹھ جاؤ۔ رسول جان رہا تھا کہ ابھی کچھ اور جملے آئیں گے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی کچھ اور جملے آئیں گے عزیزو، اور یہیں سے روک کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کیا عورتوں کی طرح خیموں میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہو؟ تم میں سے کیا اس میں کوئی مرد نہیں ہے جو باہر آئے؟ دیکھیں یہ عمر کے سب رجز ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں ترجمہ کر کے، اور برا نہ مانیے گا، آخری مجمع تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ڈائلاگ اس نے جب مارا پھر علی کھڑے ہوئے، رسول بیٹھ گئے۔ اچھا توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، رسول نے بھی تو خوب امتحان لیا ایسے موقع پہ، پہلے سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ کہ کدھر کا رخ ہے۔ ارے سرکار یہ کام علی کے ہوتے ہوئے ہم کیسے کر لیں؟ کہا نہیں میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ذرا دیکھ کے آؤ کہ منظر کیسا ہے۔ قسم کھا رہا ہوں یہ تاریخ کے جملے ہیں، کانپ گئے۔ تاریخ کے فقرے ہیں کہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اچھا بھائی نہیں گھبراؤ مت، تمہیں نہیں بھیجوں گا۔ پھر کہا تھا نمبر 2 سے ذرا دیکھ کے آؤ باہر کے منظر کیا ہیں۔ ارے سرکار میں کہتا ہوں مسلمانوں شرم نہیں آتی، لوٹنے میں ہمیشہ آگے رہے، اور آج رسول کہہ رہا ہے کہ دیکھ کے آؤ، لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہا تھا۔ تو کیا آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی تھی؟ آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی تھی؟ اگر فقط دیکھ کے چلے آئے ہوتے تو رسول تو یہی بتانا چاہ رہا تھا نا کہ یہ حجت تمام کر دوں تاکہ کل علی کے مقابلے کی اگر یہ کبھی کھڑے بھی ہو جائیں تو علی یہ تو کہہ سکے کہ تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو۔ جس بہادر کو تم دیکھ نہ سکے اس کو تو میں نے ذبح کیا ہے، کاٹا ہے۔ لہذا اس نے آخری فقرہ کہا جس کے اوپر علی ایک بار جھلائے۔ ہائے ہائے ہائے، اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جب زبان رسالت کے کہے ہوئے کافر کا قصیدہ تمہارے اصحاب خیمے میں بیٹھ کے پڑھیں تو وہ سنت بن جائے، اور تمہارے بنائے ہوئے کافر کا قصیدہ ہم پڑھتے ہیں تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ تو اب اصحاب اور علی میں فرق یہ ہے کہ اصحاب وہ جو عمر کا قصیدہ خیمہ رسول میں بیٹھ کے پڑھیں،
اور علی وہ جو خیمے سے نکل کر عمرو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہے نا۔ اب جب اس نے تیسری بار کہا کہ کہاں ہے تمہاری جنت، کہاں ہے تمہارا رسول، اور کہاں ہے وہ تمہارے رسول کا بھائی، دیکھیے اب للکارا ہے اس نے امامت کو۔ دیکھیے کافر تھا مگر بڑا چالاک تھا، چونکہ ہسٹری جان چکا تھا ان لوگوں کی۔ کوئی تاریخ کا جملہ ہمیں دکھا دے کہ پہلے ہی بار میں اس نے علی کو للکارا ہو، آخری بار میں للکارا، کیا کہا؟ کہاں ہے تمہاری جنت، آتے کیوں نہیں، اور اس جنت میں جانے کی تمہیں تمنا نہیں ہے؟ اس کے بعد کہاں ہے رسول، اور کہاں ہے وہ رسول کا بھائی علی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، عمرو تو نے پہلے ہی بار علی کے کو نہیں بلا لیا، پہلے ہی جو تو نے للکارا تھا، یہ سب حوالے دینے کی کیا ضرورت تھی کہ ماں کا دودھ پیا ہو تو آؤ اور فلاں ہے تو آؤ، یہ ساری باتیں پہلے ہی کہہ دیتا، کہاں ہے رسول اور کہاں ہے رسول کا بھائی؟ کافر تھا مگر ہوشیار تھا، اس نے کہا تاریخ میں بھی تو کچھ لکھنا جانتا ہوں، یہ مرتب کر کے جا رہا ہوں کہ جب میری ایک للکار، بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میرے ایک رجس کی ہیبت انہیں برداشت نہ ہو سکی تو یہ میری تلوار کی دھار کیا برداشت کر پاتے؟ اچھا صاحب ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے کہا تو ایک بار علی نے انگڑائی لی، توجہ چاہ رہا ہوں، رسول نے کہا ٹھیک ہے علی جاؤ، اور نعت علی پڑھا، نعت علی رسول نے پڑھا، دونوں شانوں پہ دم کیا، امامہ پہنایا، اور سارے زیورات جنگ سے علی کو آراستہ کیا، اور اب جو علی نے اللہ اکبر کہہ کر خیمے سے قدم باہر نکالا تو تاریخ کے فقرے ہیں کہ بڑبڑاتا ہوا عمرو ابن عبدود چپ ہو گیا۔ یہی جملہ ہے، بڑبڑاتا ہوا، یہ تاریخ کے جملے ہیں، مسلسل پڑھا جا رہا ہے، آؤ میں نے اس کو مارا، میں نے اس کو مارا، میں نے اس کو مارا، اور جب علی نکل کے آئے تو جب علی کو اس نے دیکھا تو پلٹ کے پوچھتا ہے کیا یہی ہے؟ اب پیچھے جو بڑے متمنی تھے کہ آج تو ہم کامیابی ہو جائیں گے، آج تو ایک بار پلٹ کے کہتا ہے ابو سفیان تم اس سے لڑنے کے لیے مشکل آئے ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہزاروں کے لوگ ہیں، ہزاریں کا لشکر ہے، یہاں تو بس ایک ہی دکھائی دے رہا ہے، اور کسی کی تو تصویر بھی میں نے نہیں دیکھی۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ گفتگو سمجھ گئے تو میری ساری گفتگو آسان ہوتی چلی جائے گی۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان سے۔ تو اس نے پلٹ کر کیا کہا؟ ابو سفیان، جملہ ابو سفیان کا، اے عمرو اگر تو 2000 پہ تنہا بھاری ہے تو یہ 10,000 پہ تنہا بھاری ہے۔ اللہ اکبر، ارے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، لیکن اب گفتگو آگے کی سنیں۔ عمرو ابن عبدود نہیں تیار ہوا لڑنے کو، اس نے گھوڑا چاہا کے موڑیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا عمرو یہ دبلا پتلا ناٹے قد کا آدمی یہ تو میرے گھٹنوں کے بھی برابر نہیں ہے، تم میرے شجاعت کی توہین کرانے کے لیے لائے ہو۔ دیکھیے جب موت آتی ہے تو ایسے ہی چلاتے ہیں سب، تم میری شجاعت کی توہین کرانے کے لیے یہاں لائے ہو، تم نے تو بہت بہت باتیں وہاں کی تھی مجھ سے۔ جب اس نے یہ کہا تو پر علی نے پلٹ کر کہا اب کہاں بھاگ کے جائے گا، مڑا ادھر تھا، لگانا بریک، مڑا، کون بولا؟ کہا علی بول رہا ہے۔ کہا تم کون والے علی ہو؟ ایک جملے پہ اگر غور کریے گا، اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں بھی نام کا گھوٹالا ہوا ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو عمرو ابن عبدود نے کہا تم کون علی؟ کہا نا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ ایک بار ہم نے کہا نام تو سنا ہوا ہے لیکن آج آزما کے دیکھ لیں۔ اچھا جی، تو اب غور کر رہا ہوں، اب یہاں پہ روک رہا ہوں کل کی بات کہ ہر کافر کو علی نے ایک وار سے مارا، جواب سنیے آج، لیکن عمرو کو 2 بار میں قتل کیا ہے، اس کی وجہ سن لیں آپ۔ علی پیدل آ رہے تھے اور یہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا، تو عمرو مسکرا کر کہتا علی تمہیں پتا ہے کہ تم کس سے لڑنے آ رہے ہو؟ تو علی نے مسکرا کر کہا کہ یہ تو مجھے پتا ہے،
مگر کیا تجھے بھی پتا ہے کہ تو کس سے لڑ رہا ہے؟ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا تو میں آتا کیسے؟ لیکن ہاں سنا تھا، دیکھا آج ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ساری گفتگو علی خیمے سے نکل کے عمرو کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہاں سے گفتگو ہو رہی ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ پلٹ کے کہتا علی تم پیدل کیوں آ رہے ہو؟ یہ تو کوئی بہادری نہیں ہوئی کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا رہوں اور تم پیدل لڑو گے۔ تو اب علی کا جملہ سن لو، قربان ہو جانا۔ میرے مولا نے مسکرا کر کہا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے اس لیے نہیں آیا ہوں کہ کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ موقع پاتے ہی میں فرار ہو جاؤں گا، یہ نہ سمجھ لینا۔ اللہ اللہ، علی کے اس جملے پہ آپ نے کبھی غور کیا کہ نہیں کیا علی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ جو گھوڑے پہ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اب یہ کہنے کے بعد کہا ٹھیک ہے تو گھوڑے سے لڑ، میں نیچے سے لڑوں گا۔ عمرو بھی تو غیرت دار کافر تھا، بہادر تھا، کہا تم میری بہادری کا مذاق اڑاتے ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ اور یہ کہنے کے بعد گھوڑے سے اترا عمرو ابن عبدود۔ اترنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کے 4 پیر تلوار سے کاٹا۔ اب تاریخ کے جملے ہیں، احساسات پیش کر رہا ہوں اور یہیں سے جواب سنیے اور گفتگو آخری منزل سے بہت تیزی سے قریب کر دوں گا۔ کاٹا، جب گھوڑے کے پاؤں کٹ گئے، گھوڑا زمین پہ گرا تو بے زبانے زبان میں کہتا ہے علی آپ تو عادل ہیں۔ بھائی اگر علی جانوروں کی زبان نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ یا تو علی سمجھتے ہیں یا علی والے سمجھتے ہیں، چونکہ بھائی جو علی کے مقابلے میں آئے وہ جانوری تو ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ کاٹا تو گھوڑے نے بے زبانی میں کہا علی آپ تو عادل ہیں، آج انصاف کر دیجئے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب اس نے کاٹا، ایک بار انگڑائی لی۔ اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جب اس نے گھوڑے سے اتر کے زمین پہ چھلانگ لگائی تو لوگ کہتے ہیں کہ زمین ہل گئی، اتنا طاقتور بہادر۔ بھائی ہم یہی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ عمرو کا اتنا قصیدہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی، لیکن ہمیں تو فائدہ ہو گیا نا، کم سے کم انہیں علی یاد نہ رہے عمرو تو یاد رہے گا۔ جب اتنے بڑے بہادر کو علی نے ہلکی آنچ پہ لے کے کام تمام کر دیا۔ اب عزیزو خدا ایک بار علی سے کہتا ہے علی اب بھی موقع ہے چلے جاؤ، علی اب بھی موقع ہے چلے جاؤ۔ اب دونوں میں جو گفتگو بڑی طویل ہوئی ہے، 2-3 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ علی نے کہا کہ عمرو ابن عبدود تجھے یہ نہیں پتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہاں مجھے پتا ہے تو ابو طالب کا بیٹا ہے اور تیرا باپ میرے جان پہچان کا ہے، میں تیرے باپ کے بارے میں جانتا ہوں۔ تو تو نے یہ نہیں جانا کہ میرے باپ کے اندر ثبات قدم کتنا تھا؟ جہاں کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے۔ بتا کی سرزمین میرے باپ کے پاؤں پہ ٹکی ہوئی تھی، تمہارے 1000 مشرک مل کے جب میرے باپ کے پاؤں نہ ہلا سکے تو علی بھی اسی کا بیٹا ہے، تو تنہا میرے پاؤں کو کیا ہلا پائے گا؟ کہا اچھا اتنا بڑا؟ اچھا علی سنا ہے ہم نے کہ تم نے جس کو مارا ہے تم نے 3 شرطیں رکھی ہیں، اور اگر کوئی ایک شرط بھی قبول کر لیتا ہے تو تم نے کتنوں کو معاف بھی کر دیا ہے۔ علی نے کہا صحیح سنا ہے تو نے، کہا ذرا ہم کو بھی جلدی سے اپنی شرطیں بتاؤ۔ ہائے ہائے، جملے ہی میں ڈر گیا جب علی نے کہا کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جو اگر سرزمین بطحا پہ کھڑا ہو جاتا تھا تو زمین ٹک جاتی تھی، بس یہی جملہ بھاری پڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کچھ اس کے اندر، ہے نا؟ تو کہتا ہے علی سنا ہے کہ تم نے جس نے لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، تم نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ کہاں رکھی تو ہیں؟ کہ ذرا ہم کو بھی بتاؤ وہ کیا شرط ہے؟ دیکھ پہلی شرط میری یہ ہے اسلام لے آ چھوڑ دوں گا، مسلمان ہو جا چھوڑ دوں گا۔ اچھا دوسری شرط یہ میری رہتی ہے کہ واپس چلا جا واپس جا، نہیں ماروں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔
تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے پہلے تو مجھے مار لے. ارے علی والے بیٹھے ہو. اور آج کی مجلس میں دیکھیے قدرت نے امتحان بھی لیا ہے. لائٹ کس لیے گئی تھی سب کو پتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ.